ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتے ہیں؟ بھی سارے کرتے ہیں، سب سے آپ، میں تو چشتی ہوں، آپ بھی سارے حضرت بابا فرید سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی ان کا عرس پاک بھی چل رہا ہے، کبھی جائیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس شریف پہ کبھی جائیے اور ان سے پوچھئے کہ عرس شریف پہ ہوتا کیا؟ یہ نام سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس ہے، لیکن آپ سارے معاملات کو دیکھیں گے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس پاک کی جو پہلے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے رسومات کا عرس کی جو ہے، آپ کو یوں احساس ہوگا یار یہ بابا فرید کا عرس ہے یا غازی عباس کی یاد ہے یا میرے حسین پاک کو صلاح خراج عقیدت ہے۔ آپ دیکھ لیں گے جا کے، آپ دیکھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی کے نور نظر، انہی کے بھانجے حضرت خواجہ صابر پیا سرکار جو ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے، راحت القلوب ہماری سلسلہ لیہ چشتیہ میں ایک کتاب ہے، اس میں خواجہ نظام پاک، خواجہ نظام الدین دہلوی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید اور خلیفہ، انہوں نے فرمایا، یہ ان کے قلم سے لکھی، ان کی زبان سے لکھی ہوئی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی قدم بوسی کے لیے حاضر خدمت، اور آپ تعلیم دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے، دیکھیے ہمارے اولیاء کیسے تھے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے میرا کہ ہم اپنے ان اولیاء کے جو اصل میں علماء تھے، یہ تھے اصل میں علماء، آج بھیڑیے 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں، ہماری مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ علماء یہ تھے جن کی بات میں کر رہا ہوں، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا، سکھ مت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا اور عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تھے عالم دین۔ حضرت خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں میں بابا فرید الدین گنج شکر کے قدموں میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ واعظ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ان دنوں میں تلاوت، عبادت اور نماز اور دعا، ان معاملات کے علاوہ کہیں اور مشغول نہ ہوا کرو۔ وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، یہ محرم ہے، جو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، یہ محرم ہے۔ ان دنوں میں تلاوت، عبادت، نماز، دعا، بابا فرید الدین گنج شکر یہ مرشد ہے، جب مرشد کسی کی تربیت کرتے ہیں ان میں مشغول رہا کرو۔ اور حضرت خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان دنوں میں قہر الہی بھی بہت ہوا اور اللہ کی رحمت بھی بڑی اتری، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا نظام الدین کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس عشرے میں کیا ہوا؟ میرے بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے کہ اے نظام تمہیں پتہ اس عشرے میں کیا ہوا تھا؟ اس عشرے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری تھی، کیا آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ بعض بابا فرید کے الفاظ کہ نظام الدین بعض تو صرف پیاس کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے، پیاس کے ساتھ کربلا میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ کو تو انہوں نے شہید کیا، کچھ پیاس کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے آستانے پہ بیٹھ کے اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، اور ان بدبختوں نے، ان بے سعادتوں نے ایک پانی کا قطرہ تک رسول اللہ کی اولاد کو نہ دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بات کہنے کے بعد میرے شیخ نے ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو غشی آ گئی میرے بابا فرید الدین گنج شکر۔
اب ایک طرف ہمارے وہ علماء ہیں کہ جو کربلا کا ذکر کریں اپنے آستانے پر اور ان کو حسین پاک اور ان کے خاندان کے شہداء اور ان مظلوموں اور ستم رسیدہ سیدوں کے غم پر غشیاں پڑیں، بے ہوش ہو جائیں، اور ایک طرف آج کا یہ یزیدی ملا، یہ یزید کی مانوی اولاد، یہ یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ناسبی خارجی ملا، ایک طرف میرے بابا فرید جیسے عالم دین کہ جو کربلا کا ذکر کرے اور ان کو غشیاں پڑے اور وہ بے ہوش ہو جائیں، اور ان کو جب ہوش میں لایا جائے تو پھر اٹھ کے یہی بات کریں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے پھر ہوش میں، فرمایا انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے لخت جگر اور ان کی اولاد سے کیا سلوک کیا، پھر بے ہوش ہو جائیں۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ اسلام وہ درست تھا جس پر ہمارے اولیاء نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ کربلا کو یاد رکھنا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف روتے رہیں اور صرف آنسو بہاتے رہیں، میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب کربلا یاد آتا ہے تو مقصد حسین بھی یاد آتا ہے، جب کربلا یاد آتا ہے تو حسین پاک کی قربانی کی وجہ بھی یاد آتی ہے، تو پھر جب وہ وجہ کیا، اسلام زندہ رہے، ہم اسلام پر کاربند رہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میرے خواجہ فرید الدین فرمانے لگے حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا کے بادشاہ کی اولاد ہے، الفاظ پہ توجہ ہے، حالانکہ ان ظالموں اور ان بدبختوں کو معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا کے بادشاہ کی اولاد ہیں، یعنی رسول پاک کی، ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ کل ہم قیامت والے دن مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ بھی خیال نہ آیا